بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، سیدنا علی علیہ الصلاۃ والسلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے فرد ہیں، خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ خاندان بنو ہاشم کے عظیم سپوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان گنت خوبیوں سے نوازا ہے۔ اسلام کی عظیم شخصیات میں مولا علی کا نام آتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سیدنا علی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کہا اور ہمیں ترغیب دی کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ بہت سے لوگوں کو مولا کے لفظ سے چڑ ہے، کتراتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا نہ کہا جائے۔ اہل تشیع کو تائید ملتی ہے، حدیث سے ٹکر وہ لے نہیں سکتے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے حدیث کی سند پر کلام کیا اور حدیث کے متن پر کلام کیا، لیکن ہم اس روایت کی سند اور متن پر اپنی تحقیق پیش کر چکے ہیں۔ یہ روایت صحیح السند ہے، اس میں کوئی سقم نہیں پایا جاتا۔ بہت سے لوگ اس لفظ سے کتراتے ہیں، پھر وہ اس کے معنی کی تحقیق میں پڑھتے ہیں۔ جی مولا کا معنی دوست ہے، اور آگے یہ بات بھی کر جاتے ہیں جی ہر صحابی مولا ہے، ہر صحابی مولا ہے۔ علماء کرام کو بھی ہم مولانا کہتے ہیں، ہمارے دوست۔ میں اس بات کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے اندر موجودہ حالات ایسے آ گئے کہ اہل بیت اطہار کا وہ تعارف ہم نے نہیں کرایا جو صحابہ کرام کا کرایا ہے۔ اگر انفرادی طور پر کسی صحابی کو اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے، آقا علیہ السلام نے اس کے لیے کوئی لفظ بولا ہے، تو وہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہو گیا۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ دوسرے صحابی کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر کو ہم صدیق کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ باقی صحابہ کو صدیق نہ کہو، لیکن ہم کہتے بھی نہیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، باقی کو جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ حق و باطل میں فرق صرف عمر نہیں کرتے تھے، باقی بھی کرتے ہیں۔ چند فضیلتیں جزوی طور پر کسی شخصیت کے ساتھ خاص ہو جاتی ہیں، وہاں ہم نے کبھی مانے نہیں کیے۔ اور جب مولا علی کا معاملہ آ جائے تو سب کو مولا کہتے ہیں، سارے صحابہ مولا ہیں، ہمارے امام علماء بھی مولا ہیں۔ اس علمی خیانت سے باز آ جائیں۔ میں ناسبی علماء سے مخاطب ہوں، ورنہ تو ہم ان خلفائے ثلاثہ کے القابات پر بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ سیدنا علی کو مولا کہنے سے مسئلہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، اور کسی صحابی کو ہم نے یہ نہیں کہا۔ کیا باقی صحابہ غنی نہیں ہیں؟ باقی صحابہ فاروق اعظم نہیں ہیں؟ حالانکہ مولا علی کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کہا جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے، جی آپ رافضی ہیں۔ ہم کھل کر کہتے بھی نہیں ہیں، لیکن حضرت علی کو رسول خدا نے مولا کہا ہے تو پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ پھر معنی، جی مولا کا معنی دوست ہے۔ اللہ رحم کرے آپ حضرات پر، آقا علیہ السلام نے جس پیرائے میں، جس موقع محل میں یہ بات کہی، اس اعتبار سے یہاں مولا کا معنی سردار ہے۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ تو خدا را مولا علی کی محبت کو عام کرے۔ اور میں معذرت خواہ ہوں، اہل سنت کے علماء بہت چیدہ چیدہ جو اہل بیت کی محبت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے جس طرح ڈنکے کی چوٹ پر صحابہ کا پرچار کیا ہے، اہل بیت کا نہیں کیا، تبھی تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ طارق جمیل صاحب، پیر نصیر الدین شاہ صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہ گنے چنے لوگ ہیں جنہیں محبان اہل بیت کہا جاتا ہے، عاشق اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کیوں بھائی باقی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے؟ اب یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اہل بیت کا ذکر یہی کرتے ہیں، باقی کھل کر نہیں کرتے۔ سپاہ صحابہ، سپاہ اہل بیت تو نہیں کہتے ان کو۔ انہوں نے عظمت صحابہ کی بات کی ہے رد روافض میں، تو کھل کر اہل بیت کا ذکر ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ جنہوں نے کیا ہے ان کی نسبت آج بھی زندہ ہے، قائم و دائم ہے،
اور وہ اپنے آپ کو اہل بیت کے در کا مراسی بھی کہتے ہیں۔ تو بھائیوں، اس قسم کی باتیں کیوں عام ہو رہی ہیں اور مستند علماء، ذمہ دار علماء یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مولا سارے صحابہ کو کہہ سکتے ہیں، صدیق سارے صحابہ کو کہہ سکتے ہیں، فاروق سارے صحابہ کو کہہ سکتے ہیں، غنی سارے صحابہ کو کہہ سکتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں، سیدنا علی سے آپ ساری فضیلتیں چھینتے جا رہے ہیں اور سارے صحابہ کو علی کی خوبیوں میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ باقی صحابہ کے بارے میں تو آپ نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ یہ وہی فتنہ ہے کہ عظمت صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کا دامن چھڑوایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ خاندان نبوت کا احترام کرے، ڈنکے کی چوٹ پر ان کا ذکر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔